جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین کرام، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اسلام ہے، اور ہمارا عقیدہ بڑا صاف اور ستھرا عقیدہ ہے، بڑا ہی پیارا، بڑا ہی سچا اور سچا مذہب ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدھا رہ جانے کی صورت میں دنیا کے اندر بھی ہمیں مختلف قسم کی خوشخبریاں دی ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی بہت ساری آسائشوں اور آرام دہ چیزوں سے نوازا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جہنم سے دوری کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ اسلام، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لینا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان لینا، اپنے لیے ہادی اور مرشد مان لینا، اپنے لیے رہنما مان لینا، اپنے لیے قدوہ مان لینا، یہ عقیدہ اسلام ہے۔ جب تک عقیدہ سلامت ہے، جب تک عقیدہ سلیم ہے، انسان بھی سالم اور سلیم ہے، انسان بھی ہر قسم کی آزمائش، تکلیف، مصیبت سے بچا ہوا ہے۔ جب اس عقیدے کے اندر بگاڑ آئے گا تو یقین مانیے کہ دنیاوی زندگی بھی بکھر کے رہ جائے گی، آخرت میں بھی انسان کے لیے جو ہے وہ جوتوں کے سوا کچھ نہیں، جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اس عقیدے کو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے، حفاظت سے رکھنا ہے۔ اس عقیدے کو جتنی بھی بگاڑنے والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے، ان چیزوں کو ہم سے دور، اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، تبھی جا کے ہمارا یہ عقیدہ سلیم رہے گا اور ہم سلیم رہیں گے۔ آج بہت ساری چیزیں ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ آور ہیں تاکہ اس کو خراب کر کے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں کو خراب کر دیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، وہ چیز جہالت ہے۔ جہالت کے نام پہ ہمارے بڑے پیر ہیں، ہمارے بڑے مرشد ہیں، ہمارے بڑے امام ہیں، لیکن وہ اپنے طور پہ تو ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کا درس دیتے ہیں، اپنے طور پہ تو ہمارے لیے ایک رہبری اور امامیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن اصل کے اندر وہ جہالت کے اوپر ہیں۔ ہر وہ چیز جو اپنے من میں آتی ہے، ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو دین سمجھ کے ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، عقیدہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے بعد رہبر نہیں ملے گا، آپ کو مرشد نہیں ملے گا، رہنما نہیں ملے گا، امام نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ بجائے آپ کو میرے طریقے کے، اپنے طریقے کے اوپر چلائیں گے، آپ چلو گے، عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں جہالت سے بچنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ چیز جو ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی ہے، وہ وائلنٹ اسلام کا تصور ہے، بڑا خطرناک تصور ہے۔ سلفیت کے نام پہ، کتاب و سنت کے نام پہ ہر کسی کو مارنے کے اوپر تل جانا، ہر کسی کو ہے وہ واجب القتل قرار دے دینا، ہر کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش کرنا، اسلام میں شدت پسندی کا تصور پیش کرنا اور تصور دینا، یہ بھی انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز عقیدے کو سب سے زیادہ خطرناک کرتی ہے اور خطرناک طور پہ برباد کرتی ہے، وہ اباحیت کا تصور ہے۔ اباحیت کے تصور سے مراد لمبی گفتگو ہے، لیکن بالاختصار کہ ہر اس چیز کو پیش کرنا جس کی معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کی مجلس ڈیمانڈ کرتی ہے، جس کی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خوش مزاج اور اپنے آپ کو خوش زبان اور اپنے آپ کو خوش عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ان کے مزاج کے مطابق چیزوں کو بیان کرنا اور اصل باتوں سے رک جانا، یہ اباحیت پسندی ہے اور یہ انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حق بیان کرنا ہے،
طریقہ کار اچھا اختیار کرنا ہے، زبان کا اسلوب بہتر ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، اچھا انداز ہونا چاہیے، لیکن حق بیان کر دینا ہے چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں حق بیان کریں گے معاشرہ ناپسند کرے گا، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، رہنے دو، رک جاؤ، معاشرہ سنوارو۔ معاشرہ نہیں سنوارنا، بلکہ ہمیں عقیدہ سنوارنا ہے، ہمیں ان کی دنیا کو سنوارنا ہے، ان کی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ الحاد ہے، یعنی مغربیت کا متروکہ دین، چھوڑا ہوا دین، آزادی کے نام پہ، خوشحالی کے نام پہ، ترقی کے نام پہ ہر چیز کو چھوڑ دینا، نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، جنت جہنم کا انکار کر دینا، فرشتوں پر ایمان کا انکار کر دینا، نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا انکار کر دینا۔ کیا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں بیان کریں گے رکاوٹیں آئیں گی، لہذا ان کا تصور ہی ختم کر دو، ان کو جو ہے وہ سوچنا اور ان کو اپنے بچوں کے لیے بیان کرنا اور ان کو پڑھانا اور منوانا، یہ ساری چیزیں ختم کر دو، عقیدہ سنور جائے گا نہیں، بلکہ عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ 4 خطرناک بیماریاں، جہالت، وائلنٹ اسلام کا تصور، اباحیت کا تصور اور الحاد کا مذہب، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔